اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکوٰۃ شریف کا باب اللہ عز و جل کا ذکر اور اس کے تقرب کا بیان جاری ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث 2286 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کے لیے ایک صفائی کرنے والی چیز ہوتی ہے، یعنی ہر ایک چیز کی صفائی کے لیے ایک چیز ہوتی ہے۔ جیسے کپڑوں کے لیے صابن ہے، جگہ کے لیے جھاڑو ہے، تو ہر ایک چیز کی صفائی کے لیے ایک چیز ہوتی ہے، جبکہ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے مختلف طریقوں سے تو اس کا دل ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور وہ آئینہ ہے وہ بن جاتا ہے، اور اس میں ہے وہ اللہ کا نور آتا ہے، اور اس کا دل ہے وہ اللہ کے نور سے ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے پھر بہت سی ایسی چیزوں کو ہے وہ دیکھتا ہے جسے عام لوگ ہے وہ نہیں دیکھ پاتے۔ اور اگر یہ دل ہے، یہ قلب ہے، یہ گندا نالا ہے اور اس میں شہوت و حسد اور بغض اور یہ چیزیں ہیں، تو اس میں پھر اگر سورج کی کرنیں آ بھی جائے تو اس کو پھر کوئی فائدہ ہے وہ نہیں دے سکتی۔ تو ہر ایک چیز کی صفائی کے لیے ہے ایک چیز ہے، اور دلوں کی صفائی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ یہ ہم ایک کل کے حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ عذاب الہی سے سب سے زیادہ نجات دلانے والی چیز ہے وہ اللہ کا ہے وہ ذکر ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی یہ عذاب سے بچانے والی چیز نہیں ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگرچہ وہ اپنی تلوار اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے۔ یعنی تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کا جو ذکر ہے وہ عذاب الہی سے سب سے زیادہ نجات دلانے والا ہے وہ عمل ہے۔ تو باب یہاں پر وہ ختم ہوا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اللہ کا ذکر وہ خوب کرے، مختلف طریقوں سے کرے، جو کہ میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، تاکہ ہم وہ عذاب الہی سے وہ بچ سکے اور دنیا اور آخرت دونوں میں وہ کامیاب ہو سکے۔ باب ابھی جاری ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔